اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الفلق جو صبحوں کا پیدا کرنے والا ہے من شر اس کی شر سے ما خلق جو سب مخلوق کے یعنی من سے شر سے ما خلق سب مخلوق کی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے حسد کرے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تم فرماؤ یہ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں۔ پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف یعنی صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو۔ جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے اور اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے تو اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جو ہے یہ جہنم میں ایک وادی ہے من شر ما خلق اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان مکلف ہو یا غیر مکلف اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے جس سے بدتر مخلوق میں کوئی بھی نہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا اے عائشہ اس کی شر سے اللہ تعالی کی پناہ جب یہ ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کر پھونکتی ہیں جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز و حرام ہیں جبکہ جائز مقصد کے لیے تعویذ بنانا اور ان پر گرا لگانا قرآن مجید کے آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی پر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشادات سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ اور حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے کیا میں کچھ پڑھ کے ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے کے شر سے جب وہ حسد کرے یعنی حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھین جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہے۔
جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد جو ہے یہ بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے سرزد ہوا۔ حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہو، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ تو اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرائم ہیں، کہ عام شروں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔